الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی ماں اور بہنوں، کچھ دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو مختصر طور پر شب قدر اور اس سے متعلق چند باتیں میں نے بتلانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر یہ سوال ہمارے ذہن و دماغ میں اٹھتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم چند اعمال کی نشاندہی اس گزارش کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنیں گے اور ضرور کریں گے، کیونکہ یقیناً خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، اچھی قسمت والا ہے جسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور اسے غنیمت سمجھنے کا موقع مل جائے۔ نمبر 1، آپ جانتے ہیں کہ فرض عبادت کی اولیت ہے۔ ہر فرض کی عبادت، چاہے وہ رمضان کے اندر ہو یا غیر رمضان کا ہو، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں سستی اور لاپرواہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں نہایت نقصان دہ ہوگا۔ چنانچہ فرائض لیلۃ القدر میں بھی، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بھی فرائض کا خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ دوسری بات، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو سکھایا تھا کہ لیلۃ القدر کے اندر یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج ہی سے اسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، کیونکہ شب قدر میں خود اکیلے بالغ ہی نہ جاگیں بلکہ اپنے بچوں کو بطور تربیت انہیں بھی دین کے کاموں میں لگائے رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر ہی نہیں بلکہ سارے اعمال کے اندر اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے کسی عمل کے اندر نہیں پائی گئی یا ان میں سے کوئی ایک نہیں پائی گئی، اخلاص یا نبی کی پیروی، تو عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں ان فضیلت والی راتوں کے اندر اور رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے اندر بھی وہی اعمال کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ کیوں میں نے یہ بات کہی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے قدر والی راتوں میں بعض ایسی بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور سے بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ شبینہ کی رات منائی جاتی ہے، شبینہ منایا جاتا ہے، اور ایک رات میں پورا قرآن یا جو بھی طریقہ مختلف انداز سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، ائمہ اربعہ سے صحیح سند کے ساتھ شبینہ کا کوئی پروف اور کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے بعد میں گڑھ لیا ہے، من گڑت روایتوں کو لے کر کے، ضعیف و کمزور روایتوں کو لے کر کے لوگوں نے گڑھ لیا۔ لہذا ہمیں جس طرح عام حالات میں بدعتوں کے پر عمل کرنے اور بدعتوں کے ارتکاب کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان مفضلہ اوقات میں، ان فضیلت والی راتوں میں بھی اس کو اور زیادہ اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ چوتھی چیز، میرے بھائیوں ساتھیوں، دن میں آرام کر لیں، اپنے جسمانی آرام کے خاطر دن میں آرام کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں خصوصیت کے ساتھ، اور میں نے بتلایا لیلۃ القدر 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے خصوصیت کے ساتھ، اور رمضان مبارک کے آخری ساری 10 راتوں کے اندر عمومیت کے ساتھ ہمیں مغرب سے لے کر کے فجر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کمزور ہے، تھک جاتا ہے، تو تھوڑا سا آرام مغرب اور عشاء کے بیچ میں کر لے، لیکن اتنا نہ سو لے
کی عشاء کی نماز اور چلی جائے۔ پانچویں چیز، ہر نفل عبادت جس کا کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، ہر سنت کام کرنا چاہیے، ہر افضل کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ آدمی بانٹ لے، کچھ دیر اخلاص کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کا اپنے دل میں عظمت اور احترام اور عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرے، کیونکہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور فجر تک سلامتی کی دعا کرتے ہیں، فجر تک سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی تلاوت کا خاص دھیان دیں، خصوصی دھیان دیں۔ دوسری بات، قیام اللیل، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز کی ادائیگی کی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دعا، اور آپ کو کیا معلوم کہ دعا کیا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا قلب کو زندہ رکھتا ہے، دعا چہروں پر، جسم پر، قلب میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنی فقیری، اپنی محتاجی اور تذلل اور خاکساری اور تواضع کے ساتھ رب کے سامنے اپنے ارمانوں کو پیش کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت لیلۃ القدر کے اندر خصوصیت کے ساتھ جوش میں ہوتی ہے، جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری محنتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری اچھاؤں اور تمناؤں کو جانتا ہے کہ بندہ لیلۃ القدر کے اندر، رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کے اندر کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانا کھلانا، صدقات و خیرات کرنا، اور اگر ضرورت ہے تو واعظ و نصیحت کرنا۔ لیکن عام طور پر یہ بات بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غلط ہے۔ بعض علاقوں میں پوری کی پوری رات واعظ و نصیحت میں مولوی صاحب گزار دیتے ہیں، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، گھنٹہ آدھ گھنٹہ لوگوں کو تعلیم میں، لوگوں کو نصیحت کرنے میں گزاریں، لیکن پوری کی پوری رات آپ جلسے میں گزار دیں، پروگرام میں گزار دیں، نعت پڑھنے میں گزار دیں، اشعار پڑھنے میں گزار دیں، یہ یقیناً سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، خاص طور پر کھانا پکانے میں، کھلانے میں، سحری کھلانے میں پورا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور دیگر اہم ترین عبادتیں کھو جاتے۔ ٹھیک ہے، چند لوگ باری باری ملا کر کے کھانا پکا کر کے سحری کھلائے، میں اسے روکتا نہیں ہوں، لہذا ہمیں ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس لیلۃ القدر کو اہمیت نہ دیتے ہوئے حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ساتھیو، اگر آپ کے ہاں مسجدیں کھلی ہیں تو ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں بھی اللہ کی عبادت کریں، اور اگر نہیں کھلی ہیں بلکہ گھر کے اندر اللہ کی نفلی عبادت کرنا، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ دعاؤں کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ زیادہ نفلیں پڑھیے۔ اب یہاں ایک سوال اور آتا ہے، کیا لیلۃ القدر کے اندر وہ عورت جو ناپاک ہے، حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ کیسے؟ اس کے اوپر تو نماز ہے ہی نہیں، نہ فرض نماز ہے اور نہ نفل نماز ہے۔ تو میری بہنوں، قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین پر، اپنے نبی کی سنت پر قربان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہماری کچھ بندیاں حالت حیض میں ہوں گی، حالت نفاس میں ہوں گی، حالت غربت میں ہوں گی، حالت بیماری میں ہوں گی، بستروں پہ ہوں گی۔ ہمارا دین، آپ کا دین جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اور پسند کیا ہے، بڑا کشادہ دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جس پر ہر بندہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ آپ اگر حیض کی حالت میں ہیں، قرآن جو، یا نفاس کی حالت میں، قرآن کی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، بار بار پڑھیے، بار بار ان صورتوں، زبانی پڑھ سکتی ہیں،
یہاں تک کہ علماء نے اجازت دیا ہے کہ اگر کوئی حیض و نفاس والی عورت ہے اور افضل اوقات میں وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی یا بھول جانے کا خطرہ، تو ہاتھ میں دستارہ پہن لیجئے، قرآن لے لیجئے ہاتھ میں یا ٹپائی پہ رکھ دیجئے، قلم وغیرہ سے پیج پلٹیے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے، اور زبانی کرنے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے نا، آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے نا، آپ کو معوذتین یاد ہے، کتنی صورتیں یاد ہیں، اور اگر نہیں یاد ہیں تو ہمیں آج ہی سے یاد کرنا چاہیے۔ آپ دعا پڑھیے جو مائی عائشہ کو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ استغفار کیجئے، استغفر اللہ، دل کو حاضر کر کے، خالی زبان سے نہیں کہ زبان سے کر رہے ادھر ادھر تاک رہے، یا تسبیح کا دانہ لیے ہو۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی تسبیح کا دانہ نہیں بنایا، نہ صحابہ کرام نے بنایا، یہ بعد میں صوفیوں نے ایجاد کیا ہے جو بدعقیدہ لوگ ہیں۔ انگلیوں کے پوروں پر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ انگلیوں کا پور یاد رکھو، یہ انگلیوں کا پور روز قیامت آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیے، جتنی دعائیں یاد ہیں آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں، اپنا لو لگا لیں اپنے گھروں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میں ہو جائیں، اور اس طریقے سے اور بہت سارے اعمال ہیں۔ لہذا ہر وہ عمل جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ نفل ہے اور وہ سنت ہے، ان سارے اعمال کو ہم اس آخری عشرے میں عام طور پر اور لیلۃ القدر کے اندر خصوصی طور پر ایک جہتی بالکل سکون اطمینان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے گریزاری کریں اور دعائیں پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی محنت رنگ لائے گی، اور زیادہ سے زیادہ کیا دعائیں کریں 2 منٹ کے اندر میں سنانا۔ آج لوگ پوچھتے مولانا کیا دعا کروں؟ سب سے زیادہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے، کیونکہ اگر ہدایت مل گئی تو رمضان کے بعد بھی ہدایت سے مالا مال رہیں گے۔ ہدایت مانگیے۔ دوسری چیز صحت مانگیے، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کے حال میں جو آپ کام کر لیں گے، بیماری کے حالت میں آپ کام نہیں کر پائیں گے۔ تیسری چیز امن و امان اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب امن و امان کسی سماج کا چھن جاتا ہے تو بندہ بہت سارے کام کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، اور اگر زندہ ہے تو ان کی ہدایت کے لیے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے، ان کی دینی اور دنیاوی جائز ترقی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اپنے قریبی رشتہ داروں، چاہے ان سے آپ کی نفرت ہو یا دشمنی ہو، اس نفرت اور دشمنی کو رمضان کے اندر ختم کر لیجئے اور ان کے لیے دعائیں کریں، رحمت کی، برکت کی، ہدایت کی وغیرہ۔ پھر عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس دعا میں خیر نہیں، اس دعا میں برکت نہیں جس دعا کے اندر صرف بندہ اپنے لیے خاص کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بندہ یا بندی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرتی ہے یا کرتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کرتا ہے، اے اللہ تیرا یہ بندہ یا تیری یہ بندی اپنے فلاں بھائی کے لیے یا فلاں مسلمان کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا تو اس کو بھی دے دے جس کے لیے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے، اور اس کو بھی وہ چیز دے دے۔ یہ سارے اعمال ہیں میرے بھائیوں جسے ہمیں لیلۃ القدر کے اندر، رمضان کے آخری عشرے کے اندر کرنا چاہیے، اور ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھنا، کھونا نہیں، ضائع نہ کرنا لایانی کاموں میں، بے فائدہ کاموں میں۔ پوری زندگی تو دنیا کے کمانے میں ہم لوگ لگا دیتے ہیں، ہر طرح کی محنت کرتے ہیں۔ یہ مبارک راتیں سال میں ایک بار آتی ہیں، بڑا ہی ہوشیار ہوگا وہ مسلمان مرد اور عورت جو پورے سال دنیا کی ساری چیزوں کو کمانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خاص طور پر نیکیاں کما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور قبول